حقانی درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، دنیا کے کونے کونے میں اس مجلس مقدس کو سننے والے سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی ایک صدا آتی ہے تسبیح کے ہر ایک دانے سے، یہی ایک صدا آتی ہے تسبیح کے ہر ایک دانے سے، نبی کا فیض بڑھتا ہے اذان گاچھی کے آستانے سے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں، سرکار صوفی مفتی حضرت مولانا شاہ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس آستانے پہ حاضری دینے والوں، آج کا یہ مقدس اور پاکیزہ دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے باعث خیر و برکت کا دن ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے سال بھر کی مدتوں کے بعد، سال بھر کے انتظار کے بعد جس ولی اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، آج ان کی مزار مقدس کی زیارت ہم نے اور آپ نے کی ہے۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے، دنیا کے کونے کونے میں جو لوگ بھی سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے خلفاء سے محبت کرتے ہیں، جن جن لوگوں نے زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زیارت کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ کہیں آمین، بآواز کہیں آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مقدس پاکیزہ مجلس کو قابل قبول عطا فرمائے، پانچوں مرشدان برحق کے صدقے طفیل میں۔ کتنا حسین نظارہ ہے آج کا، اور کیا ادب سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے مزارات اولیاء کے تعلق سے ہمیں حاضری کے کیا آداب سکھائے کہ درود شریف پڑھتے جاؤ اور میری زیارت کرتے جاؤ۔ الحمدللہ یہ زیارت، مزارات کی زیارت کے جو طریقہ ہے، جو آداب ہیں، بامشکل کہیں آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گی۔ فیوز اولیاء اللہ سے لینے کا طریقہ کا ڈھنگ اور سلیقہ کوئی اگر سکھا رہا ہے تو وہ دربار حقانی سکھا رہا ہے، اور اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماننے والوں کو سکھا رہے ہیں۔ فیض لینا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، نبی کی محبت، اولیاء اللہ کی چاہت اگر لینی ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ فیض کیسے حاصل ہوگا؟ اگر یہ سیکھنا ہے، یہ لینا ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں، کتاب کو اٹھائیں آپ، فتویٰ شافعی کو اٹھائیں آپ، اور بہت ساری دیگر کتب کو اٹھائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ فلسطین سے بغداد شریف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے 4 مذاہب ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین سے چل کر بغداد شریف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس آتے اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسائل میں کوئی الجھن کا میں شکار ہو جاتا تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جاتا
وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا. کہیں سبحان اللہ آپ. خاموشی نے بنایا. 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور اس کے بعد دعا مانگتا, اللہ تبارک و تعالی میری ساری الجھنوں اور سارے مسائل کا حل مجھے مل جاتا. سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو زیارت کروائی جاتی ہے, کیا کہیں یہ دیکھیں گے آپ کی روزہ رکھنا ہے, آپ کو روزہ رکھنا ہے, دیکھیں آپ روزہ رکھنا ہے, 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے, اس کے بعد ولی کی مقدس کی زیارت کرنی ہے. یہ ہے فیض کا طریقہ. تو یہ فیض کا طریقہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض کا دریا کل بھی بہہ رہا تھا اور آج بھی بہہ رہا ہے اور صبح قیامت تک بہتا رہے گا. آئیے ہم کچھ گفت و شنید آپ کو ہم سنائیں. پہلے ایک بار باواز بلند حقانی درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم, سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ یہ بہت ہی ادب کی جگہ ہے. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, توجہ کے ساتھ سنیں آپ. بہت ہی ادب کی جگہ ہے اور آپ جانتے ہیں با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوئے ولی ہے, ولیوں کا کوچا. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوئے ولی ہے, یہاں آنکھوں سے چلنا بھی بے ادبی ہے, یہاں آنکھوں سے چلنا بھی بے ادبی ہے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں 2-3 واقعات میں سناؤں گا آپ کو, زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کو. 2-3 واقعات اور بہت ہی اس میں عبرت ہے ہم جیسے مولویوں کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین, ان میں سے آپ غور و فکر کریں گے آپ تو حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرنا. حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ کشتی بنانا. حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ سلائی درزی کام کرنا. اسی طرح سے انبیاء کرام نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دین اسلام کو اور دعوت و تبلیغ کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. انبیاء اعظام نے دعوت و تبلیغ کے لیے ذریعہ معاش نہیں بنایا. دنیا کی دولت کمانے کے لیے, حکومت و کرسی کے لیے, جاہ و حشمت کے لیے ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ اور اسلام کے کام کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. اسی لیے کہا گیا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ میرا اجر تو وہ پروردگار عالم دے گا جو سارے کائنات کا مالک ہے. وہ بس اسی روش کو, اسی طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے اولیاء اعظام اور صوفیاء اعظام نے وہی طریقہ وہی روش کو اختیار کیا. اور وہ روش اور وہ طریقہ اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی میں ملے گا. آپ کو ان کی زندگی سے ہوتا ہوا, ان کے بعد مؤذن رحمۃ اللہ علیہ, مفتی حافظی رحمۃ اللہ علیہ, پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, اور ہمارے موجودہ گدی نشی ماسٹر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ, جو فی الوقت منصب ولایت اور منصب خلافت پر جلوہ گر ہیں. کہیں سبحان اللہ. آپ کی مرشد کا ذکر ہو رہا ہے, مرشد کا ذکر سنو تو دل مچل جاتا ہے بھائی. سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے پورا 10 روز کا یہ نمبر روز ہے, یہ مسائل کا انبار لگا دیا آپ کو. جنازہ نہلانے کے طریقہ, مردہ کو نہلانے کے طریقہ, بہت سارے ایسے دینی مسائل شریعہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو اس مسائل پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب ولی کا دربار ہے, ولی کا عرس ہو رہا ہے, تو ولی اللہ کا ذکر بھی تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور میں نے پچھلی بار حدیث پڑھی تھی, حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ ہادی کونین نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ, کہ انبیاء کا ذکر عبادت کا حصہ ہے. وذکر الصالحین کفارہ, صالحین کا ذکر سے
صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ مٹ جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم بہت گنہگار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ دربار مجھے نصیب ہوئی ہے، میں زیادہ سے زیادہ ولی اللہ کا ذکر کروں تاکہ میرا گناہ دھل جائے. اس لیے کہ ہم بیمار ہیں، ہم بیمار ہیں، یہاں علاج کے لیے آئے ہیں. ہم کیا ہیں؟ بیمار ہیں، ہمارا علاج ہو جائے. تو عزیزان محترم، وہ ذریعہ معاش کا طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، وہی ذریعہ معاش دعوت و تبلیغ کا ذریعہ جو ہے سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی سے ہوتے ہوئے آپ کے 5ویں خلفاء تک پہنچتا ہے. موجودہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش نظر رکھیے، اور اس کے بعد عبرت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں گے. حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو سن لیجئے. آپ سمنان کی بادشاہت کو ترک کر کے ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی. آپ نے سنا ہوگا ہمارے مولانا خورشید صاحب کے زمانے کے وہ آئے اور پنڈوا شریف میں علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. خیر ان کا واقعہ ہے. وہ اپنی کتاب میں لطائف اشرفی، ایک کتاب کا نام ہے، قلم بند فرماتے ہیں کہ حضرت احمد جام چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ اور خدا رسیدہ بزرگ تھے، مگر ان کی مزدوری، وہ مزدوری کرتے تھے اور مزدوری ان کا ذریعہ معاش تھا، اسی سے ان کی زندگی بسر ہوتی تھی، وہ مزدوری کرتے تھے. توجہ کے ساتھ سنیں آپ، اور آپ کو اس واقعہ سے بہت ہی امپورٹنٹ چیز نظر آئیں گی آپ کو، تاکہ دنیا والا جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو مسند نشی ہیں، انہیں ماسٹر نہ سمجھے. توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ. عمر رسیدہ بزرگ تھے، پائے کے ولی تھے. جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا، تو اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو قریب کیا اور چاہنے والوں سے کہا کہ میرا وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، قبر مجھ سے اور میں قبر سے قریب ہو رہا ہوں، میری رحلت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. دیکھو یہ چولہا سامنے تجھے نظر آ رہا ہے نا، اس چولہا کے اوپر توا ہے. کیا بولتے ہیں یہاں پہ بنگلہ میں؟ توا بولتے ہیں بنگلہ میں. اس چولہا کے اوپر توا ہے اور اس توا کے اوپر کالی کالی، کیا اس کو بولتے ہیں؟ کالک. اس توا کے اوپر کالک ہے. پوری زندگی میں نے اسی توا پہ روٹی پکائی ہے، کھائی ہے، اور میں نے اس کی کالک کو صاف نہیں کی ہے، اور میں نے اسی دن کے لیے چھوڑ رکھا ہے. جب میرا وصال ہو جائے تو اس کالک کو میرے منہ میں مل دینا، اس لیے کہ میں اس قابل نہیں کہ میں اپنا چہرہ پروردگار کو دکھاؤں. یہ زنجیر ہے، اس زنجیر کو، یہ زنجیر لو، یہ زنجیر لو، اور اس زنجیر کو میری کمر میں باندھ دینا، اور باندھنے کے بعد کھینچتے ہوئے قبرستان تک لے جانا، اس لیے کہ میں اس قابل کہا کہ میرا جنازہ کسی مسلمان کے کاندھے پہ جائے. یہ ہے طریقت. کہے سبحان اللہ. یہ ہے معرفت. حضرات کچھ دنوں کے بعد حضرت احمد جام چشتی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. لوگوں نے وصیت پوری کرنی چاہیے، لوگوں نے، بے خبر لوگوں نے وصیت پوری کرنی چاہیے. مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے وصیت پوری کرنی چاہیے. کالک لگانے کے لیے بڑھا، ایک زور کی آندھی آئی. اتنی زور کی آندھی تھی کہ ایک چہرہ کسی چہرہ کو نہیں دیکھ رہا ہے، چہرہ کو چہرہ نہ سوجھے. کیا مطلب؟ کہ ایک چہرہ کسی کے چہرہ کو نہیں دیکھتا تھا، ایک انسان کسی انسان کو نہیں دیکھتا تھا. ہاتف غیبی نے آواز دی، خبردار خبردار، میرے محبوب بندے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، نہیں تو پوری دنیا کالی کر دوں گا، پوری دنیا کالی کر دوں گا. اب انہیں ہوش آیا، اب انہیں خیال آیا، لوگوں کا کلیجہ کانپا، دل کپ کپایا کہ جنہیں ہم اپنا جیسا سمجھ رہے تھے وہ تو اپنے وقت کے عارف باللہ مرشد کامل تھے.
جسے ہم اپنا جیسا بشر، اپنا جیسا انسان سمجھتے تھے، وہ تو مرشد برحق ولی کامل تھے۔ ہم مجھ جیسے 2 ٹکے کے مولوی کا نشہ، علم کا نشہ ختم ہو جانا چاہیے کہ سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے موجودہ ماسٹر صاحب کی بلا کو، یہ پہلے ماسٹر تھے، اب یہ ماسٹر نہیں، جو اس حجرہ میں آ جاتا ہے وہ ماسٹر نہیں رہتا ہے، وہ مؤذن نہیں رہتا ہے، بلکہ اپنے وقت کا عارف باللہ مرشد کامل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے وہ؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ بولے اچھا ٹوپی گھما دیں۔ مرشد کامل اور ولی کامل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں آپ، احمد جام چشتی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے اپنے جیسا سمجھا، اپنے پاس لوگوں کو بھی پتا نہیں چلا کہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اللہ کے ولی، پتا کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ ولایت نام ہے اعلان کرنے کا نہیں بلکہ چھپانے کا نام ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی کرامت کو، اپنی ولایت کو اس طرح چھپاؤ جیسے کہ حائضہ عورت اپنے کپڑے کو چھپاتی ہے۔ ڈھنڈورا مت پیٹا کرو۔ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں، سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کے جتنے خلفاء یہاں پہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم کی وراثت ان کو مل چکی ہے۔ دیکھیں آپ کیا نام ہے۔ جب میں آج مزار شریف کے سامنے اذان گاشی کی رحمت اللہ علیہ کے روزے کے سامنے میں جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جب دعا کر رہا تھا تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ نظر پڑ گئی۔ وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کی نسل سے ہیں، ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا بھائی، ان کی بھی تو ذکر ہونی چاہیے۔ یاد رکھو، چاہے وہ خواجہ ہو، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے اپنے وقت کا قطب ہو، کوئی بھی صحابی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور کوئی بھی صحابی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں کہ میرا عمر جب چلتا ہے نا تو عمر کے سایہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر کے سایہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ان کی نسل سے ہے۔ کن کی نسل سے ہے اذان گاشی؟ یہ کوئی رسمن کتاب میں لکھ نہیں دی گئی ہے، ہم آپ کو رسمن نہیں سنا رہے ہیں، اس لیے کہ اس مجلس پاک میں شان مصطفیٰ بھی بیان ہونی چاہیے، شان صحابہ بھی بیان ہونا چاہیے، اور جس در کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کس نسل سے ہیں، ان کا نسبی سلسلہ کیا ہے اور ان کا طریقت کا سلسلہ کیا ہے، اس کو بیان کرنا میں اپنے آپ کو فرض سمجھتا ہوں۔ کیا بولے تو اس کا اپنا آپ کو، میں اپنے آپ کو فرض سمجھتا ہوں اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرتا ہوں۔ وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مختصر میں جانتے ہیں آپ، مدینہ مقدسہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، بھوکمپ، زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ فاروق اعظم کے ہاتھ میں ایک درہ تھا، درہ زمین پہ مارا اور فاروق اعظم نے فرمایا، اے زمین بتا، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ سبحان اللہ، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ مدینہ کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، مدینہ کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کبھی زندگی سلامت رہی تو فاروق اعظم کی حیات مبارکہ پہ انشاءاللہ گفتگو کرنے کا اللہ مجھے توفیق دے کروں گا انشاءاللہ۔ وہ دریائے نیل کا واقعہ آپ سنیں، آپ وہ نہاون کا واقعہ آپ سنیں آپ، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جس کے اجداد اتنے با کرامت تھے تو ان کا پوتا کتنی کرامت والا ہوگا۔ جن کے اجداد کا یہ عالم، مقام و شان کا یہ عالم ہے تو ان کی نسل کا عالم کیا ہوگا۔ شیخ مجدد الفسانی کی نسل سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ مجدد الفسانی، ان کا بھی تو ذکر ہونی چاہیے۔ بولیے، آپ بولیے، شیخ مجدد الفسانی کا بھی تو ذکر ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق بخشے کہ جس در کا ہم نمک کھاتے ہیں، جس در سے ہم پلتے ہیں، ظاہر سی بات ہم تو اولیاء کرام کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم اور آپ اولیاء کرام کا صدقہ کھاتے ہیں، تو ان کا بھی ذکر مناسب ہے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ دربار صوفیاء کرام کا دربار ہے، یہاں رنگا برنگی نہیں چلتا۔ یہاں پہ سناتے کہ واقعہ انشاءاللہ بڑا ایک دم دل خوش ہو جائے گا آپ کو۔ کرامات اولیاء میں سے میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت امام قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنے ہوں گے آپ۔ حضرت امام قرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، بس ایک کرامت سناؤں گفتگو ختم کر دوں گا آپ، بہت بڑے اپنے وقت کے عارف باللہ
اور بہت ہی خدا رسیدہ بزرگ تھے اور جن کی ولایت کا شہرہ دور دور تک پہنچا ہوا تھا. ان کی خدمت میں توجہ کے ساتھ سنیے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے. ان کی بارگاہ میں حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک درویش کمبل پوش, کمبل اوڑھے ہوئے کمبل پوش درویش حاضر ہوئے. اور جب حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ آئے, ان کی چوکھٹ پہ آئے, تو ان کے دروازوں پہ کیا دیکھا کہ ایک دو گھوڑے نہیں بلکہ سینکڑوں قیمتی گھوڑے بندھے ہوئے ہیں, سینکڑوں قیمتی گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. اور ان گھوڑوں کی جو کیا بولتے اس کو, گلے میں, گھوڑوں کی گلے میں ریشم کی ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں, ریشم کی ڈوریاں, اور سونے کے کھوٹے میں گھوڑا بندھا ہوا ہے. سونے کے کھوٹے میں, کھوٹا سمجھ رہے ہیں نا, سونے کے کھوٹے میں گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. درویش کے دل میں خیال پیدا ہوا, یہ کیسی ولایت ہے جس کو دیکھنے کے بعد بادشاہ بھی شرما جائے, جس کو دیکھنے کے بعد بادشاہ بھی شرما جائے, یہ کیسی ولایت ہے. یہ دل میں خیال آیا اور کہا وہ درویش یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا, یہ دنیا دار ہے, یہ دنیا والا ہے, یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان بچھا گیا. دسترخوان بچھنے کے بعد مہمان حاضر ہوئے. مہمان حاضر ہونے کے بعد وہ درویش بھی اس دسترخوان پہ حاضر ہوئے. اور جب کھانا کھایا جا رہا تھا اسی بیچ میں درویش کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا, خیال آیا اور زبان سے کہنے لگا کہ کاش خانے کعبہ کی مجھے زیارت ہو جاتی, کاش مجھے, توجہ کے ساتھ سنیں, جملہ ادھر ادھر بھاگے نہیں آپ, نہیں تو آپ مکمل نہیں سن پائیں گے آپ. اس درویش کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مدتوں سے ہمیں آرزو تھی, یہ تمنا تھی, کاش خانے کعبہ کی زیارت نصیب ہو جاتی. حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے. جب دسترخوان اٹھا لیا گیا, سارے مہمان کھانے سے فارغ ہو گئے, تو حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر ٹہلنے لگے, ہاتھ تھام کر ٹہلنے لگے. ٹہلتے 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 کئی میل دور چلے گئے, کئی میل دور چلے گئے. یہاں تک درویش کو خیال آیا اور درویش نے کہا کہ حضرت کہاں تک چلیے گا, حضرت کہاں تک چلیے گا. تو حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی مدتوں سے یہ تمنا تھی, یہ آرزو تھی کہ کاش خانے کعبہ کی زیارت نصیب ہو جاتی, تو میں تجھے ٹہلانے نہیں جا رہا ہوں بلکہ تجھے خانے کعبہ کی زیارت کروانے لیے جا رہا ہوں, خانے کعبہ کی زیارت کروانے لیے جا رہا ہوں. جانتے ہیں درویش نے کیا کہا؟ بڑے توجہ کے ساتھ سنیں آپ, عبرت کا مقام ہے یہ. اس درویش نے کہا حضرت خانے کعبہ تو چلتے ضرور, خانے کعبہ تو جاتے ضرور, مگر کمبل اور لوہے کا چھڑ آپ ہی کے پاس چھوڑ کر کے آیا ہوں. حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے درویش, تمہارے دل میں تمہارا کمبل, تمہارا چھڑ بیٹھا ہوا ہے جو تجھے خانے کعبہ کی زیارت سے روک رہا ہے, جو تجھے خانے کعبہ کی زیارت سے روک رہا ہے. اے درویش, تم نے جو میرے دروازے پہ قیمتی گھوڑوں کو دیکھا, ریشم کی ڈوریاں دیکھی, سونے کے کھوٹے دیکھے, تم نے یہ سمجھا کہ میں دنیا دار ہوں, تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ تمہارے دل میں کمل بیٹھا ہوا ہے, تمہارے دل میں چھڑ بیٹھا ہوا ہے, میرے دل میں اللہ کی یاد بیٹھی ہوئی ہے, میرے دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. ان کا مقصد سمجھانے کا اس درویش کو یہ تھا کہ درویشی فقیری چیز کا نام نہیں ہے کہ اپنے جسم کو کمبل اور چھڑ سے سجایا جائے, بلکہ درویشی اور فقیری اس چیز کا نام ہے کہ اس دل کو یاد الہی سے بسایا جائے, اس دل کو یاد الہی سے بسایا جائے. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت بخشندہ. یہ جو ولایت ہے نا, یہ جو ولایت اور یہ جو کرامات ہے نا, یہ اپنی طاقت سے نہیں ہے جب تک کہ بخشنے والا پروردگار نہ بخشا ہو. سبحان اللہ. کسی کو منصب ولایت, کسی کو غوثیت, کسی کو قطبیت اس وقت ملتی ہے جب تک کہ اس پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو, ورنہ ابلیس کی طرح وہ ہو جاتا ہے کہ ابلیس نے سینکڑوں برس عبادت کی مگر نبی کی تعظیم نہیں کی, مردود بارگاہ ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے جو ولی کا بے ادب ہوگا
وہ نبی کا بھی ادب ہوگا، جو نبی کا بھی ادب ہوگا وہ اللہ کا بھی ادب ہوگا۔ الحمدللہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے وہ باادب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ وہ باادب بن جاتا ہے اور شریعت مصطفیٰ پہ چلنے والا بن جاتا ہے، رزق حلال کا خوگر ہو جاتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مرشد نے فرمایا 4 اصول: بغیر قضا 5 وقتہ نماز، رزق حلال۔ جانتے ہیں رزق حلال؟ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ حقانی والا جو ہے نا رزق حلال کی بات زیادہ کر رہا ہے۔ ایک بات بتا دوں آپ، ایک نان بھائی تھا، روٹی پکانے والا، جب وہ روٹی پکاتا تو یا کریم کا ورد کرتا، جب روٹی لگاتا تو یا عزیز کا ورد کرتا، اور جب چولہے میں لکڑی ڈالتا تو کہتا اللہم اجرنی من النار۔ جتنے لوگوں نے اس کی پکی ہوئی روٹی کھائی اللہ نے سب کو ولی بنا دیا، اللہ نے سب کو ولی بنا دیا۔ کہتے ہیں کسی ظالم بادشاہ نے تخت سلطنت پہ بیٹھتے ہی سارے علماء کو بلایا، سارے اولیاء اللہ کو بلایا اور ایک پرتکلف دعوت کی، ایک بہترین دعوت کی، دسترخوان کو سجا دیا، اور اس کے بعد وہ بادشاہ اپنی رعیت پر، اپنے رعایا پر، اپنے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کسی نے کہا اے بادشاہ ظلم کرنا بند کر دے، اس لیے کہ تیری تخت کسی کی بد دعا کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے۔ جانتے ہیں بادشاہ نے کیا کہا کہ میں نے سب کو حرام دعوت کھلا دی ہے، اب اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی تو کیسا مجھ پر عذاب آئے گا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام چیزوں سے پلا بڑھا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، رزق حلال کمانے والا اور کما کر اپنے بال بچوں کو پرورش کرنے والا، یہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے، حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، میری ہر دعا اللہ قبول کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد رزق حلال اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حرام کمائی کا لباس پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام رزق حلال پہ زور دیتے ہیں کہ جب یہ درست تب نماز درست، عبادت درست، ریاضت درست۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے زیادہ بولنے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ مجھ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مل کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقانی درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔